السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ جو ولاگ ہے بہت ہی اہم ہے، جس پر ہم نے 2-3 پوائنٹس پر بات کرنی ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے کچھ شک و شبہات کا لوگ شکار ہیں۔ اس حوالے سے بات ہوگی کہ لوگ جو ہے کیوں جب اس پارٹی کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ مولویوں کا ایک جماعت ہے، مولویوں کا گروہ ہے، یہ لبرل قسم کے لوگوں نے، یہ جو لبرل قسم کے پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے چینلوں نے اور ان کے لیڈران نے یہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ ایک بات لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ یہ شر پسند ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ جو ہے وہ اپنی کوئی بات منوانے کے لیے روڈ پہ نکل آتے ہیں۔ حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہر پاکستانی باشعور جس کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ جو پچھلی تاریخ 5-6 سالہ جو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، یہ ہر نوجوان کے سامنے چیزیں ہیں ساری۔ تو یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں دھول جو ہے وہ جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو ہے اپنے کارکنوں کو یہ پارٹیاں جو ہیں اور نوجوانوں کو جو ہے وہ حقیقت سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات ہوگی کیا جو تحریک لبیک پاکستان ہے یا دوسری پارٹیوں کی نسبت یہ شر پسندی کرتے ہیں، یا کہ یہ ایک جو کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ پارٹی بازی سے ہٹ کر بات ہوگی، ایسی بات ہوگی کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہم پاکستانی بن کر بات کر رہے ہیں، اور جو ہے ہم پاکستانی بن کر جو ہے سن رہے ہیں کسی کی بات۔ تو ہمارا جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ یہ تو محبت کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ ہمارے پاکستانی ہیں جو ان کی ابھی جو ہے ان کو ابھی بھی ان پر حقیقت نہیں ان کی کھلی، تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ان کے نام لیتے ہوئے نرم رویہ رکھتے ہیں۔ ورنہ یہ جو ہے یہ ایک جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ قابل نفرت اس لیے ہے کہ انہوں نے کیا کچھ ہماری ریاست کے ساتھ نہیں کیا، کیا ہماری ریاست میں انہوں نے چھوڑا ہے جو ہم ان کے نام لیں اچھے طریقے سے۔ یہ اس قابل نہیں ہے، کوئی بھی ہو اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا۔ فراڈ یہی ہے نا کہ آج اس ملک میں پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، تو کیا ہم سے پوچھ کر قرضہ لیا گیا، یا جو ہمارے اثاثے ہیں پاکستان کے اس ریاست کے ان کو گروی رکھ کر جو قرضہ لیا گیا ہے وہ ہم سے پوچھ کر لیا گیا ہے؟ نہیں لیا گیا۔ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل نفرت لوگ ہیں، یہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے اور ہماری ریاست کے دشمن عناصر اور شر پسند عناصر یہ خود ہیں، اور اپنی جو ہے اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک بات ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری جو حقیقت ہے وہ چھپی رہے، اس کے اوپر پردہ رہے، اور جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچاتے ہیں ان کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے، ان چینل کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، جتنی بھی ہماری پارٹی 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے، اور اس کے برعکس جو ہے ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، سارے الزام اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں انہوں نے اپنی مخالفوں کے لیے، نون لیگ ہو اس نے پی ٹی آئی والوں کے لیے، اور پی ٹی آئی اس نے پیپل پارٹی کے جتنے بھی آپس میں ان کے اختلافات ہیں یا آپس میں ان کی جو ہوتی ہے چھیڑا چھیڑی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا یہ دھرنے لے کر نہیں آئے ایک دوسرے کے خلاف؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا جو بتانے کے جو ہے وہ ضرورت ہے؟ ساری عوام کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی سے محبت کرتا ہے یا نون لیگ سے کرتا ہے، لیکن اسے حقیقت کا ضرور پتہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کے حقیقت کا نہیں پتہ۔ تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اس پہ اس لیے یہ جو ہے وہ لیبل لگایا جاتا ہے شر پسندی کا کہ یہ بات صرف اسلام کی کرتے ہیں۔ جب کوئی اسلام کی بات کرتا ہے
تو یہ جتنے بھی لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کی روٹی روزی جڑی ہے امریکہ سے اور اس طرح کے جو ملک ہیں جو اسلام دشمن ملک ہیں، ان کی روٹی روزی اور ان کا سارا دار و مدار ان کے ساتھ ہے، اور پھر یہ پراپوگنڈا کر کے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم شر پسند ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، حالانکہ حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی ہو جتنے بھی ہو، ہمارے پر یہ لگتا ہے کہ اس جماعت کو کیسے بنایا گیا، اس کو کیوں بنایا گیا، یہ مولوی ہیں، ان کا سیاست میں کیا کام ہے۔ دیکھیں یہی بات ہم آپ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیوں بنایا گیا، کون لوگ تھے، کیا وجہ تھی پی ٹی آئی کو بنانے کے لیے؟ کیا پی ٹی آئی کو بنانے کے لیے یہ وجہ تھی کہ مسلم لیگ کا ووٹ توڑا جائے؟ پہلے تو پی ٹی آئی نہیں تھی، ہماری زندگی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی کو کیوں بنایا گیا، کس نے بنایا، کون لوگ تھے، کیا ان کے ایجنڈے تھے؟ تو پہلے نون لیگ بھی نہیں تھی، یہ جو نون لیگ ہے، مسلم لیگ تو تھی لیکن نون لیگ نہیں تھی، نون لیگ کو بھی کیوں بنایا گیا؟ کیا پہلے پاکستان نہیں چل رہا تھا کہ نون لیگ اگر نہ بنائی جاتی، یہ نواز شہباز نہ آتے تو پاکستان چل نہیں سکتا تھا؟ ان لوگوں کا ووٹ توڑنے کے لیے ان کو بنایا گیا، ان کو لایا گیا۔ اگر ہم پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے تو یہ تو انہوں نے تو ہر پاکستانی کے سامنے ہے، ہر پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ایک اگر تنکے کا بھی نقصان تحریک لبیک پاکستان نے کیا تو وہ آپ ہمیں بتائیں۔ ہم پہ شر پسندی کا الزام اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ دھرنوں میں ایک دو پولیس والے مارے گئے، تو کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ یا پی ٹی آئی کے کسی بھی دھرنے میں یا ان کے جلسے میں یا ان کا جو کبھی ہوتا ہے ٹکراؤ پولیس کے ساتھ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ تو یہ تو سارا کچھ ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور پولیس اور اس طرح کے حکومتی اداروں کے ساتھ، تو پھر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے، کس بنا پر کہ ہم شر پسند ہیں؟ کوئی تو وجہ بتائی جائے۔ کیا ہم اپنی ذات کے لیے کوئی نکلے ہیں کبھی کہ ہم نے ہم نے بات منوانی ہے، یہ جی ہمارا کوئی جو ہے اسے آپ رہا کر دیں، یا یہ جو ہمارا کوئی امیدوار ہے اسے آپ یہ وہ عہدہ دے دیں، اس چیز کے لیے ہم نکلے ہیں کبھی؟ تو دوسری بات شر پسند کی، وہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جتنے بھی ہوئے ہیں واقعات پاکستان کے اندر، وہ چاہے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا کہ کوئی کسی نے جو ہے وہ قرآن مجید کی گستاخی کی ہو ہمارے ملک کے اندر یا باہر، دیکھیں تو وہ کیا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے اس کے بارے میں احتجاج کرنا؟ تو کیا وہ ساری بات جو ہے لیگل جو ہے آپ وہ سارا جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان پہ لگائیں گے؟ اگر آپ کو فکر نہیں ہے تو اس پارٹی کا تو نظریہ یہی ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے نام پر لیا گیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے فرمان موجود ہے کہ یہ پاکستان ایک ایسی مثالی ریاست ہوگی کہ پوری امت جو ہے مسلمہ اس کی ایک مثال دے گی کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کینڈیڈیٹ زیادہ تر تو آپ کے مسجدوں کے علماء ہیں، آپ کے امام مسجد ہیں، ہم کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی ہم باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی جتھا ہیں یا گروہ ہیں اپنی کو بات منوانے کے لیے۔ ہم پاکستان کے آئین کے منافی کبھی نہیں گئے۔ آپ ایک چیز دے دیں۔ دوسری بات اگر آپ کرتے ہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے کہ آپ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے، تو آپ ایسی ایک اگر واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ پوری دنیا کے سامنے، پوری اپنی قوم کے سامنے دوسرا واقعہ ہونے سے پہلے ان کو ایسی عبرتناک سزا دی ہے کہ جو ہے وہ لوگ کہیں نہیں یار یہ تو جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں وہ سزا دے رہی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے اپنا قانون ہاتھ میں لینے کی؟ بات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنا ادارے جو اپنا کام کریں، تو پھر جو ہے جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہم تو مدعی بنے ہیں، ہم نے جا کے وہ ایف آئی آر جمع کروائی ہیں تحریک لبیک پاکستان نے۔ کیا ناموس رسالت کا جو ہے تحفظ ہے یہ صرف ٹی ایل پی نہیں کرنا ہے؟ آپ جو مدینہ کی ریاست کا جو یہ اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا؟ تو یہ کتنی ایسی باتیں ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ پوری جو چیزیں ہیں وہ سب کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان، ہماری ریاست، ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آگے الیکشن آ رہا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے اب باہر آنا پڑے گا کہ اپنی انا سے کہ جی میں اس طرح ہے کہ میں نون لیگ کا ہوں۔ پہلے میں بھی نون لیگ سن 2013 میں نے چھوٹا سا ووٹ نہیں تھا، لیکن ایک واہ اور ان کے جلسوں میں جانا، بیٹے جلسوں میں نہیں جاتے تھے۔ سن 2018 ہی ہم ان کو سپورٹ کیا۔
لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے، اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ کے ووٹ ٹوٹ رہے ہیں تو پھر ووٹ تو شروع سے ٹوٹے آ رہے ہیں کہ نون لیگ بنی، پی ٹی آئی بنی، پیپل پارٹی بنی، تو پھر ایک جماعت کے اور بڑھنے سے پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ، اتنا جو ہے کسی کو شہرت نہیں ملی، باوجود اس کے کہ ہمارے اوپر ٹوٹل سوشل میڈیا پر پابندی ہے، ہمیں کہیں دکھایا نہیں جاتا، پھر بھی سن 2017 میں ایک پارٹی رجسٹر ہوتی ہے اور 1 سال 3 مہینے میں وہ 22 لاکھ ووٹ حاصل کر لیتی ہے. یہ چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے؟ یہ شر پسندی اور جھوٹ تو آپ خود پھیلا رہے ہیں. کبھی باتیں آ جاتی ہیں جی، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کریک ڈاؤن کس بات کا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت ہے، جو نگران حکومت، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کرے. ہمیں کون سا کوئی، ہمارے جو سب سے بڑی ہماری ایک افرادی قوت ہے اہل سنت کی، ان کو تو آپ ایک سیکیورٹی نہیں دے سکتے ادارے سارے مل کر، تو پھر ہم پہ کریک ڈاؤن کس بات کا ہے؟ ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا. شر پسند پھر کون ہے؟ شر پسند تو پھر ہم کن کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ہی کہہ سکتے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ شر پسند خود ہو، جو ایک بڑی سب سے اسٹریٹ پاور ہے، جن کی اہل سنت ایک پورا 20 کروڑ آبادی ہے. آپ ان کو جو ہے وہ جو سیکورٹی مہیا نہیں کر سکتے. دوسرے تیسرے جو ہیں ان کے مجلسوں اور ان کے جو ہے آپ سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ شر پسند پھر کون ہے؟ ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرنا پڑتی ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ سمجھ بھی آ جائے، اور یہ جو جن کو اسلام کے نام پر ادھر تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی تھوڑا جا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس پارٹی کی اسلام کی ترجمانی کریں گے. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾएंगे ਜ਼ਾलिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे. हम न शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे. ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ دین ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਅਯੂਬੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ